خوفناک ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. یہ جو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی ہے، جیسے یہ ختم ہو جائے تو مسلمانوں ان مشرکین کا قتل عام کرو، انہیں پکڑو، ان کا گھراؤ کرو، محاصرہ کرو، اور ان کو پکڑنے کے لیے گھات میں لگ کر بیٹھو. کتنے سخت الفاظ. لیکن حقیقتاً واقعتاً کیا ہوا؟ ایک شخص کے قتل کی نوبت بھی نہیں آئی. سب امیین اسلام لے آئے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہہ کے چلے گئے. تو بہرحال وہ تو جو درمیان کی آیت تھی وہ اب اس حدیث کا حصہ میں اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ وقت بہت نکل جائے گا. اب یہ کہ اس قتال فی سبیل اللہ کا مقام کیا ہے، اس کے لیے جہاں جو فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ نوٹ کرنے کے ہیں. والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما شہب وجہ، نہیں کوئی چہرہ تھکن کی وجہ سے نڈھال ہوا یا اس کا رنگ متغیر ہوا. وَلَغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِي عَمَلٍ، اور نہ ہی کوئی قدم جو ہے وہ غبار آلود ہوئے. فی عمل، کسی ایسے عمل میں تبتغى فیہ درجات الجنہ، کہ جس کے ذریعے سے جنت کے درجے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اب یہ ذرا جس کا ہمارا ایک ویلیو سٹرکچر ہے اس کو سمجھ لیجیے. سب سے اونچا مقام دین میں کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جان دے دینا، جس کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہمارے سامنے آتی ہے. مجھے میری بڑی خواہش ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں. یہ اونچا مقام. ایک ہمارے ہاں بعد میں جو اونچے مقامات بنتے چلے گئے وہ اللہ 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 اللہ، مراقبے، چلے، اور ان سے کچھ روحانی کیفیت کا حصول. یہ شفٹ ہوا ہے، دین کا ایمفیسس کا معاملہ شفٹ ہوا ہے. اسی لیے پھر ہم مغلوب رہے. اسی لیے ایک مرتبہ خلافت راشدہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد دوبارہ خلافت کا نظام نہیں قائم ہو سکا آج تک، سوائے وہ 2 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے. بس وہ بھی ایک شخصی سی بات تھی. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک حکومت مل گئی، کوئی اس کے لیے انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا، کوئی اس کے لیے کوئی جماعت نہیں بنائی تھی، کوئی جد و جہد نہیں کی تھی، ان مراحل میں سے نہیں گزرے تھے، بس جھولی میں آ پڑی. اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر کے نواسے بنتے. بہرحال اس کے علاوہ آج تک تو وہ خلافت کا نظام دوبارہ نہیں ہے. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ شفٹ آف ایمفیسس ہو گیا، روحانیت کے نام سے ایک اور ہی تصور ذہنوں کے اندر راسخ ہو گیا. آپ کو صوفیاء کرام اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں جو قصے ملیں گے، 40 برس تک جنگلوں میں رہ کر ریاضت کی. اب پتہ نہیں یہ قصے جھوٹے ہیں سچے، واللہ عالم. 40 برس تک حضرت امام ابو حنیفہ نے عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے. پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. حضور کی تو حدیث یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور کھڑا بھی رہتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میری سنت تو یہ ہے. یہ سارا اصل میں جو ہوا روحانیت کا، اس پر میرا ایک کتابچہ ہے اس کے لیے بھی دین میں گنجائش ہے. یہ نہیں میں سمجھتا کہ ہے نہیں. ایک دفعہ دین قائم ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہے، آپ اس کے نیچے رہتے ہیں. اب اس دین کو آگے پھیلانا یہ اس نظام حکومت کا کام ہے. آپ سے مطالبہ کیا جائے گا آؤ نکلو میدان میں، آپ کو جانا پڑے گا. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں، ایران میں جہاد ہو رہا تھا، قتال ہو رہا تھا. تو کیا ہوتا تھا؟ فلاں محاذ سے مطالبہ آ گیا 10,000 آدمی اور چاہیے.
اعلان کیا گیا مسجد نبوی میں 10,000 آدمی نکل آئے، باقی سب سو اپنے گھروں کے اندر، کوئی بلیم نہیں آپ پر، کوئی ملامت نہیں۔ 10,000 آدمی چاہیے تھے تو یہ تو گویا کہ فرض کفایہ کے درجے میں تھا، چلے جائیے، اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے گھر میں رہے۔ اب اس حالت میں نوافل کے ذریعے سے، اوراد اور وظائف کے ذریعے سے اپنی روحانیت کو ترقی دینا، یہ میرے نزدیک صحیح تھا، یہ غلط نہیں تھا۔ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے قرب کے حصول کے 2 ذریعے ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل۔ ان میں بہت اونچا درجہ جو ہے تقرب بالفرائض کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کا بندہ اس سے فرائض کے ذریعے سے تقرب حاصل کرے، لیکن نوافل کے ذریعے سے بھی تقرب حاصل ہوتا ہے، اس کا بہت اونچا مقام بھی ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کہ وہ فرض کی تکمیل ہو چکی ہو۔ فرض ہوا نہیں اور آپ نوافل کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں تو وہ نفل قبول ہوگا؟ تو فرائض میں سے جب دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اس فہرست سے نکل گئی تو دین کا نظام تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنے نوافل کے ذریعے سے، اپنے چلوں کے ذریعے سے، اوراد و وظائف کے ذریعے سے، اور جو بھی بہرحال یہ سب مانتے ہیں تمام جتنے بھی سلسلے ہیں سلوک کے کہ وہ طریقے مسنون نہیں ہیں، مسنون طریقے نہیں ہیں جن طریقوں سے کہ انہوں نے اپنے ہاں کا خانقاہی نظام بنایا ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مفید نہیں، مفید ہیں۔ بہت سی نفسیاتی قسم کی ایکسرسائزز کے ذریعے سے انسان میں ایک روحانی کیفیت اور روحانی برتری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک روحانیت، روح انسان میں ہے نا۔ تو جیسے آپ ڈنڈ نکالیں گے اور اٹھک بیٹھک کریں گے تو آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اسی طرح روحانی جو ہے ایکسرسائزز کے ذریعے سے آپ کی وہ جو روح جو ہے اس کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے، ایک روحانی کیفیت حاصل ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہمارے لیے اسوہ کیا ہے؟ لقد کان فی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کا اور صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ۔ اسی میں بھوک بھی آ جائے گی۔ آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، غزوہ تبوک میں جاتے آتے کس قدر بھوک کا عالم تھا، وہ ساری کیفیت جو ہے جو نفلی روزوں سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاد کے اندر جب بھوک آئے گی تو آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ اور جب رات کو آپ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل صبح مقابلہ پیش آنا ہے اور ہم تو 3,000 ہیں، 1,00,000 کی فوج سامنے آئی پڑی ہوئی ہے، تو وہ رات آپ کس طرح کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں گزاریں گے؟ گھر میں پڑے ہوئے وہ رات کبھی آ سکتی ہے آپ کو؟ جو دعائیں آپ اس وقت کریں گے اللہ سے، جو گڑ گڑائیں گے اللہ کی جناب میں، جو تضرع ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہیں اور۔ تو حضور کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، لیکن جہاد فی سبیل اللہ جو صحیح ترین جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے لوازم ہیں۔ پہلے ایمان، صحیح ایمان دلوں میں راسخ کیا جائے، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ شریعت پر عمل۔ جس حکم پر عمل کر سکتے ہو تو کرو، پھر تنظیم جمع کرو، جوڑو انہیں بیعت کے ذریعے سے، پھر تزکیہ کرو۔ دل میں کہیں کوئی اور امنگ، کوئی اور ولولہ ہے تو نکال دو، صاف کر دو، سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کی کوئی اور مقصود و مطلوب شے دل میں نہ رہے۔ یہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پہلے، پھر وہ صحیح جہاد فی سبیل اللہ کی منزل آتی ہے۔ 12 برس تک یہ تو کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر، اور اس کے ساتھ پیسو ریزسٹنس، تمہیں مارے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیں، تمہیں زندہ جلا دیں، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوگی، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس۔ یہ سب سے بڑا حضور کی کامیابی کا جو راز ہے، ان میں سب سے بڑا راز یہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر حضور کی نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے، شہید کیے گئے، صحابہ بھی گزرتے تھے، حضور بھی گزرتے تھے۔ جب ابو جہل ٹارچر کر رہا تھا
تو حضور کیا کہتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو، تمہارا وعدے کی جگہ جنت ہے۔